جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پاک میں، انبیاء علیہ السلام کی بارگاہوں میں، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی بارگاہوں میں، سلاسل ارباح کے بزرگان دین کی بارگاہوں میں، حضور شہنشاہ بغداد، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام مومنین مومنات، ہمارے آباء و اجداد، ہمارے نامہ اعمال میں بھی اور صدور میں بھی اس فاتحہ کا نور داخل فرمائیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ، الوزن والفضل والعدل والنظم والعزم بالجزم، بوحدتہ وبکبریائہ وبسبحانہ وباتقان وباعلان وبایمان وبعرفان وبیان فی فرقان، وحدہ لا شریک لہ، وحدہ بوحدۃ موحدا بوحدۃ موحدا بوحدہ، وحیدا واحدا بلا جدد ومدد ونسب ووصف فی الکمال، لا شریک لہ ولا نظیر لہ ولا مثل لہ ولا مماثل لہ، لا بلد ولد جلد جسد رسوا وضوا نصبا ولا عیب طاب لہ، ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وأيدنا ومؤيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وقريبنا معصومنا ومخدومنا ومنظومنا ومقسومنا ومحبوبنا ومطلوبنا ومقصودنا وموجودنا ومعشوقنا وأجدر الخلق جديرنا، هو جم المناقب ومعتصم المقروب ومنتجع الغفران من كل تائب، أعظم الخلق وأحسن الخلق وأجمل الخلق وأكمل الخلق وأطهر الخلق وأطيب الخلق وأعرف الخلق وأقرب الخلق وأفصح الخلق وأبلغ الخلق وأرشد الخلق وأمجد الخلق وأعلم الخلق وأحلم الخلق وأولى الخلق وأعلى الخلق وأجود الخلق وألين الخلق وأفضل الخلق وأول الخلق وأنور الخلق من الحسن والصدارة والولاية والعناية والحكاية والإمامة والأمانة، أعلانا وأولانا وأجلانا وأزهدنا وأخطرنا وأكبرنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وباطننا، أكمل أنور أجدر أحسن أكمل أشرف أجمل أطهر أطيب أفصح أبلغ ألين أجود أعلم أحلم أعرف أقرب له، ثم نشهد أن محبوب ربنا وصمدنا وندلنا وجدلنا ورونق جدراننا وتبريك وجودنا وقرة وجوننا وتطهير صدورنا وتنوير قلوبنا وسبب تغفير ذنوبنا وعلة تقبيل حسناتنا وقاسم رزق رازقنا، حبيب مجيب منيب قريب ربنا، هو عدوة قدوة ندوة نظمة رتبة أسوة حسنة بدلائل القاهرة الغالبة الظاهرة الباطنة، ثم صعد إلى سدرة المنتهى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ورفعنا لك ذكرك، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الوسيم الحسيم القسيم الجسيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد النور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ پر بھی درود بھیجے، آپ پر بھی تو آپ سرکار پر درود پڑھیں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا محبوب اللہ۔ یہ صحیح حدیث شریف کے مطابق میں نے کہا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب آپ پر بھی درود اسی طرح بھیجے
تو آپ پھر ایک مرتبہ پیار سے درود شریف سرکار پہ پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا محبوب اللہ وعلی آلک. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا کنز الدارین وعلی آلک و صحابک یا جد الحسنین. اللہ پاک کے لیے تعریفیں، تسبیحیں، تعلیلیں، تمجیدیں، تحمیدیں، تکبیریں، محامد، محاسن، ثنائیں، مدحتیں، تعریفیں، جو بہت کریم ہے، مہربان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، ستار ہے، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے بے پناہ محبت فرماتا ہے. جہنمی کر کے بھی جنتی کر دیتا ہے. اتنا مہربان بہت. جہنمی کر کے بھی، جہنمی ہو جائے کوئی اس کو بھی جنتی بنا دیتا ہے. اتنا مہربان. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایک بندے کو حکم ہو جائے گا، اس کی نیکیاں تھوڑی ہوں گی، بدیاں زیادہ ہوں گی. اعمال نامہ اس کا جب تولا جائے گا تو اپنے اعمال کے سبب وہ دوزخ کا مستحق ٹھہرے گا. میرا حکم دیا جائے گا اسے جہنم کی طرف لے جاؤ. جب اس کو لے جایا جا رہا ہوگا تو وہ تھوڑا چلے گا، پلٹ کے پیچھے دیکھے گا، پھر تھوڑا آگے جائے گا، پھر پلٹ کے پیچھے دیکھے گا، پھر تھوڑا آگے جائے گا، پلٹ کے پیچھے دیکھے گا. 3 مرتبہ. اللہ پاک فرمائے گا اس کو پکڑ کے میرے پاس لے آؤ، میں نے کوئی بات پوچھنی ہے. ایسے فرشتے لائیں گے اللہ پاک کی بارگاہ میں، اور اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے جبکہ وہ جانتے ہیں. اللہ پاک جانتا ہے، اللہ سے بھی تو کوئی جانتا ہے. وَهُوَ عَالَمُ، وہ سب سے زیادہ علم والا ہے، جانتا ہے. بلکہ میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ جو بندہ کھڑا ہوا اور پلٹ کے اس نے پیچھے دیکھا، اس کے من میں خیال کھڑا ہونے کا پیدا کر، اور اس نے جو پلٹ کے پیچھے دیکھا تو اس کو ایسے گردن موڑ کر دیکھنے کی توفیق کس نے آئی؟ اللہ. پیار سے یہ نام لو کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ میرے رب کا نام محبت سے لے لے گا اللہ اس پر دوزخ کو حرام فرما دے. تو پیار سے نام لیجئے اللہ سبحانہ کا، اور بتائیے کہ کھڑا ہو کر پلٹنے کی توفیق کس نے دی؟ اللہ اکبر جل وعلا. اتنی توفیق دی، اور پھر اتنے ایسے انداز سے پوچھتا ہے. بتائیے بندے سے پوچھتا اس دوستی سے آپ نے پلٹ کے پیچھے کیوں دیکھا؟ توفیق بھی خود دے گئے. خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہو، خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہو. ساتھ چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. خود توفیق دیتا ہے، اور توفیق دے کر پھر پوچھتا ہے بتا تو نے پلٹ کے پیچھے کیوں دیکھا؟ تو وہ کہتا ہے یا اللہ تیری محبوب پر جو آیتیں تو نے اتاری تھی نا، قرآن اتارا تھا نا، تو میں نے کسی مولوی بھائی سے، عالم بھائی سے، کسی فاضل بھائی سے یہ ایک مرتبہ سنا تھا قرآن، تقریر سنی تھی. نمازی تو میں اتنا نہیں تھا، نیک تو نہیں تھا، گناہگار تھا، مگر میں نے ایک مرتبہ کوئی مجلس اٹینڈ کر ہی نہیں تھی. اس میں وہ بیان کرنے والے کر رہے تھے اور میں نے سنا تھا وہ کہہ رہے تھے ربک الغفور ذو الرحمہ، ربک الغفور ذو الرحمہ، تمہارا رب بڑا غفور ہے اور بخشنے والا ہے اور رحمت والا ہے. تو پہلی مرتبہ تو یہ آیت یاد آئی تو میں نے کہا کرم کری نہ دے، مہربانی فرمائی دے. پلٹ کے پیچھے پہلی مرتبہ تو اس لیے دیکھا. فرمایا اچھا تو جب دوسری مرتبہ پلٹ کے دیکھا تو کیا سبب تھا؟ کہا دوسری مرتبہ بھی وہ مولانا نے تقریر جو کی تھی نا اس میں ایک آیت اور بھی تھی، اور وہ پڑھ رہے تھے وہ آیت کہ وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ جو ہے نا وہ ساری گناہ بخشی چھوڑنا. تو میں نے دوسری مرتبہ اس لیے پلٹ کے پیچھے دیکھا کہ بخشنے والا بھی تو ہی ہے. اچھا تو تیسری مرتبہ پلٹ کے کیوں دیکھا؟ عرض کرتا ہے تو تیسری مرتبہ وہ آیت یاد آ گئی تھی نا جو آپ نے اپنے محبوب سے فرمایا تھا قل یا عبادی، محبوب تو سائیں نہ کیا ہو ماڑے ہو بندے ہو گل قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے محبوب تو یہ فرما دے اے میرے بندو، اور اے میرے بندو یہ حضور کا قول ہے. قل اللہ پاک نے فرمایا محبوب فرما یا اے میرے بندو. اس لیے ہمارے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد الشاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ یا عبادی کہہ کہ ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا، پھر تجھ کو کیا؟
یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا، پھر تجھ کو کیا دیو کے بندوں سے ہمیں ہے کیا غرض، ہم ہیں اپنے مصطفیٰ پر تجھ کو کیا۔ ارے ان کو تملیک ملک ملک سے مالک عالم کہا، پھر تجھ کو کیا، تو تیری دوزخ سے تو سینہ نہیں خلد میں پہنچا رضا، پھر تجھ کو کیا۔ بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا، پھر تجھ کو کیا۔ بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا، پھر تجھ کو کیا۔ ان کو تملیک ملک ملک سے مالک عالم کہا، پھر تجھ کو کیا۔ یا عبادی کہہ کہ ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا، پھر تجھ کو کیا۔ اور دیو کے بندوں سے ہمیں ہے کیا غرض، میں ہوں عبد مصطفیٰ، پھر تجھ کو کیا۔ دیو تجھ سے خوش ہے، پھر ہم کیا کریں، دیو جو تجھ سے خوش ہیں پھر ہم کیا کریں، ہم سے راضی ہے خدا، پھر تجھ کو کیا۔ ارشاد فرمایا جائے گا کہ تجھے تیسری مرتبہ کیا یاد آیا، وہ کہے گا یہ آیت یاد آ گئی تھی، قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے اپنی جانوں پر ظلم کرے، آپ فرما دیجئے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اللہ سبحانہ فرماوے گا جا میرے بندے موج کر جنت میں چلا جا۔ اتنا کریم ہے رب تعالیٰ، بلکہ جو اتنا کہہ رہا ہوں اس پر بھی مجھے توبہ کرنی چاہیے، چونکہ اتنا عادت مقرر ہو جاتی ہے، بس کریم ہے رب تعالیٰ۔ اب کیا کریں، سمجھانے کے لیے لفظ بولنے پڑتے ہیں، کہاں اس کی شان، کہاں اس نقیب کمینے عاجز نادان کے الفاظ، تو الفاظ میں وہ وسعت نہیں جو خدا کی رحمت میں وسعت ہے، الفاظ بیان نہیں کر سکتے، الفاظ جو ہے ان کی لمیٹیشن ہے، اللہ کی رحمت اور کرم اور غفاری کی کوئی حد نہیں ہے۔ اب وہ کرم کرنے پر آئے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بینما رجل یمشی بطریق اشتد علیہ، یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں رحمت عالم جانے جانا سید الاولین والآخرین اکرم النبیین والمرسلین، آپ نے یہ ارشاد فرمایا کوئی بندہ تھا، وہ راہ چلتا تھا، کہیں جاتا تھا، رستے میں پیاس نے اس کو گھیر لیا، سخت ترے لگی گی اس کی، ہوں سمجھیے سخت ترے لگی گی اس کی، اور وہ پانی تکیا گیا پیچھے تکیا پانی لبیا کونا، وجہ کا بیرن اچانک اس کی خوہ ملی گیا، خوہ نکی جی ملی گی، تو او جناب کیا کیتا، فنزل فیہا، او اس وچ لئی پیا، فشاربا، اور اس پانی پیتا، ثم خرجا، پھر اس تو باہر نکلتا، جلے باہر نکلتا تو فاذا قلب یلہس یاکل السرایا من العطش، تو اس نے نظر پئی کہ کتے پہ کتا سا پیاسا، تو او پہ چٹا چکڑ، جی دوبار کڈی کیا پہ چٹا ہے، یہ بولی ٹھیک ہے نا، لگسی نہ سمجھ، یہ چکڑ پہ چٹا ہے ہو، تو اس جناب اس آخیا فقال الرجل، اس بندے سوچیا اور آخیا اپنے آپ کہ یرا یہ کیا گل ہے، یہ چکڑ پہ چٹنا، تو اس آخیا لقد بلغ هذا الكلب من العطش کان بلغ بی، اس آخیا یہ تو اس سے مسیح گرفتار ہے کتا جس کے میں سا، تو یہ بھی ترے آیا ہے تو میں بھی ترے آیا سا، تو جلا میں ترے لگی تو میں تو کھوئی بچ لئی کہ پانی پی کے دا، تو یہ کتا ہے نا تو بچ لئی نہیں سکنا، اس چلا یہ گل سوچی، فنازل البیرہ، او کھوئی بچ پھر لئی پیا، فملا خفاو، پھر موزے تو سا تکے اس نے جلے جیکتے جنابہ ہونی نا، تو ایک ہونے او خفے عربی چنا کیا کھنے، موزے آگیا کسنا اپنی چمڑے نے ہونے، وہ اس ایک چمڑے نے موزہ اپنا لایا کھوئے بچو لتھا، فمالا خفا، اس نے وہ ایک موزہ اپنا پانی نہ پریا، ثم امسکہو بفیہ، پھر اس کو موزہ اپنے منہ چ نپیا، چونکہ دو ہاتھ نال تو اس ہی کند نپی کا پر چڑھنا تھا، تو وہ موزہ پر ایک منہ اس رکھی کے دا، اور یہاں اپر چڑھی کا آیا باہر جلے نکلتا، تو فسکل کلبہ، اس کتے کی پانی پلائی چھوڑیا، تو جو ہی اس کتے کی پانی پلایا فشکر اللہ لہو وغفر اللہ، یہ بخاری و مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، جو ہی پانی پلایا سے اللہ پاک نے رحمت نے سمندر وچ یہ جو جوش آیا، اللہ فرمایا جلو میں تھی بخشی چھوڑیا، ایڈا کریم ہے،
پر میں اتھے لگے اتھا ایک گل کرنے نہیں کدے اجازت دیو. میں تو سنال ایک گل ایک کرنا چاہنا, جیڑا رب کتے کو پانی پلانے کے بدلے میں ایک نکارا بندے کو بخشش سے نوازتا ہے, وہ اپنے محبوب سے محبت کرنے والے کو کیسے دوزخ میں ڈالتا ہے؟ آج یہاں رکھے زور سے بولیے. اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی عمل بھی ضائع نہیں کرتا. اگر بہائم کے ساتھ اور کتوں کے ساتھ اور بلوں کے ساتھ اور چمٹیوں کے ساتھ محبت کی جائے تو وہ ضائع نہیں کرتا. اگر کم تر مخلوق کی محبت دوزخ میں نہیں جانے دیتی تو اشرف مصطفیٰ کی محبت پھر زور سے پھر زور سے کہہ دیجئے ہم اپنے نبی کے. چپ جڑا رویا اپنی قسمت کی پٹا ہے, جڑا چپ رویا وہ اپنی قسمت کی رویا اپنی قسمت کی. اور مولانا بھائی بھی کوئی چپ نہ رہنا, یہ اصل کی بیماری ہونی پہ سب پڑھے لکھے ہیں. حضور نہ ہوا تو کوئی کچھ بھی. میں کمیاں تے کتا میں اپنی گل کرنا, سرکار نہ ہوا تو سب کچھ بھی تو عموماً تک سو منہ بڑا گدی نشینوں سی تو ہائیاں کری کے بھی رہ سی تو اسی نارے مارنا مارا کے کم ہے. اس کی پتہ ہی نہیں لگا کٹھے کی کہ تیری مسند مصطفیٰ کا آتا ہے صدقہ. اے جڑے بندے ہاتھ چمڑے نہ ساڑے تے پیر چمڑے نہ اصل گناہیاں پڑھائیاں بندے جڑے چمڑے عام نہیں ہے, گل ساری سرکار دی ہے. یا رسول لبے یا رسول لبے یا رسول لبے. مل کر بولو ہم اپنے نبی کے, ہم اپنے نبی کے, سرکار نبی کے, دلدار نبی کے, مختار نبی کے, سلطان نبی کے. ایسے بولو. یہ زبان قربان ہے مصطفیٰ پر, یہ آنکھیں قربان ہے مصطفیٰ پر, یہ کان قربان ہے مصطفیٰ پر. ہم اور یہ کائنات اللہ نے مصطفیٰ کی چچری کا صدقہ بنایا. وہ نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا, وہ جو نہ تھے تو, اور وہ جو نہ ہوں تو کچھ بھی. ارے جان ہے وہ, جان ہے وہ جہان کی, اگر جان ہے تو جان ہے. کہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا, وہ نہ ہو تو باغ ہو. وہ ہے جان, جان سے ہے بقا, وہی من ہے, من سے ہی مار ہے, نظر ایک چمن سے بچار ہے. نہ چمن بھی سار ہے, بات ساری سرکار کی ہے. مل کر بولو کس کی ہے؟ گل ساری سرکار دیئے. گل ساری بولو زور سے, گل ساری. جو آدم کو سجدہ ہوا گل ساری, جو ملعون ابلیس ہوا گل ساری. اگر سرکار کی نہیں ہے تو بتاؤ مجھے عرش پر نام کس کا ہے, بتاؤ مجھے آسمان پر نام کس کا ہے, بتاؤ مجھے جنت کے دروازے پر نام کس کا ہے, بتاؤ مجھے جنت کی کھڑکیوں اور پردوں پر نام کس کا ہے, بتاؤ مجھے جنت کے برآمدوں پر اور اندر کمروں میں سرائر پر منابر پر نام کس کا ہے, بتاؤ مجھے علمان کے سینے پر نام کس کا ہے, بتاؤ مجھے حوروں کی آنکھوں میں نام کس کا ہے, بتاؤ مجھے فرشتوں کے ماتھوں پر نام کس کا ہے, پھر بتاؤ مجھے ہوائیں چلتی ہیں تو درود کس پر پڑتی ہے, بتاؤ مجھے ابر برستا ہے تو ذکر کس کا کرتا ہے. ابریز میں عبدالعزیز بات فرماتے ہیں, مفتی احمد سر جماسی نقل کرتے ہیں, فرمایا قسم رب کی دانا زمین کو چیر کر باہر آ ہی نہیں سکتا جب تک مصطفیٰ پر سلام پیش نہیں کر.
یارا اس نے جواب نعرے نہ دیو یا رسول لبیک 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 یا رسول لبیک لبیک یا رسول لبیک. ذرا کٹھے ہوئی کہ بولو تو آج بار کوئی وابی سے بیٹھا ہوا ہے تو اس پر روب تاری ہوا ہے. اتنا نہ آگا بھی جناب دے اور پہ آخنے دے اور پہ آخنے آپ ماری چھوڑو وابی ہے. کوئی بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ آپ گل ساری کہہ دیئے مل کر بولو گل ساری کہہ دیئے سرکار دی اور بات ہی کوئی نہیں. کسی نبی رسول پیغمبر کی بات نہیں ہے, بات سرکار کی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. 1.25 لاکھ نبیوں میں جو ایک نبی دی بھی گل نہیں, گل سرکار دی. وہ سارے نبی حضور کے غلام ہیں, حضور ان کے آقا ہیں, اور وہ سارے نبی مومنین ہیں, حضور مومن ہے, اور وہ سارے نبی متوسل ہے, حضور متوسل ہے. وہ سارے نبی صدقے میں ہیں, جس کا صدقہ ہے وہ اپنا کرا ہے. تو گل ساری آدم علیہ السلام نے تو خدا کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں آتے ہی بولا, انہوں نے تو فوراً بولا. جب انہوں نے کہا یا اللہ پاک نہیں معاف کری چھوڑو, نہیں تو میں نہ چاہیے انسان. یہ 309 سال بعد انہوں نے یا اللہ ہماری خطا بخشی چھوڑ, نہیں تو میں نہ کرنے لگا. اللہ پاک فرمایا کچھ نہ کن سے, انہوں نے کہا انہیں نہ جنہوں نے لکھیا ہے عرش. اللہ پاک فرمایا کیا نام لے گا؟ انہوں نے کہا محمد پاک کا نام ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک نے فرمایا پھر کیویں پتہ لگا؟ عرض کی دی یا اللہ میں نے تو اسے ویلے پتہ لگ گیا سی, میں نے تو اسے ویلے مسلم شریف میں روایت ہے اگر میں اسے ویلے پتہ لگی گیا سجلے ماڑے میں روح بھوکی سی دو. فعلمت انک لم جدف الى اسمک الا احب الخلق الیک. اے لفظ مسلم شریف میں آپ نے فرمایا یا اللہ مجھے اسی لمحے پتہ لگ گیا تھا جب روح تو نے مجھ میں پھونکی تھی نا تو میں آنکھ کھولی سی نا تو ماڑی آنکھ ڈڑ گیا, وہ سرکار نے نا پہ کھبی گئی تو میں آکھا اللہ نے نا جڑا اگلا نا لکھیا محمد. اس سے پہلے میں سمجھ گیا آدم فخر کرنے نے زیادہ لوڑ نہیں پہ, میں پہلا گل ماڑی گل ساری گل ساری بات ہی سرکار کی ہے. اور پھر جڑا رہی صحیح ایسی کسر وہ اس ویلے نکلی گی جلے اللہ پاک نے فرمایا لو تشفعت الینا بمحمد فی السماوات والارض لشفعناک. اوے آدم کیا منگیا ہی ہمارے کو, صرف اپنی لفظش نہیں معافی منگیا. او آدم کدے تو اسمانہ تے زمینیاں آنے واسطے اس نا نے صدقے منگے ارنا تو میں ایک بھی نہ چھوڑا. او جڑی رہی کسر سی اتھے پوری ہوئی گناہ گیا, ان کو پکا ہی پتہ نہیں کیا گل پاڑی نہیں نہ زمینہ آنے نہیں نہ اسمانہ آنے نہیں. تو جس نے نا نے صدقے میں سارے چھٹنے گل ساری اسے بھی بات ساری سرکار کی. سمجھ میں آئی؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ رب تعالی جناب حضور کی محبت والے کو چھوڑ دے اور پھر دوزخ میں جانے دے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ تو کافروں کو بھی نہیں بھیجتا دوزخ میں, رگڑے میں نہیں لگاتا حبوب کو پوچھے بغیر. کسی مشرک کو بھی وہ عذاب نہیں دیتا. میری طرف توجہ کریں آپ, پیچھے کیا گوشیاں ہوشیاں والے پاس. اگر مشرک کوئی ہو تو ان کو بھی رگڑا رب نہیں لگاتا, مشرک کو بھی نہیں لگاتا رگڑا محبوب کو پوچھے بغیر. تو سب بڑے پراؤ سب سنگی گیا یہ کیا بانا پیا, میں جو بانا پیا پورا قرآن و سنت میں مطابق بانا پیا, ایک رتی بھی میں کیا پچھے سرکڑ نہ لگا. اللہ مشرک کو بھی رگڑا نہیں لگاتا مصطفیٰ کو پوچھے بغیر, پوچھے بغیر. پہلے پوچھنا تمہیں یاد نہیں ہے میرے کلیجے کے ٹکڑوں طائف کے بازار میں کیا ہوا تھا؟ پتھر انہوں نے مارے تھے, حضور لو لہان ہو گئے تھے, اور پھر جبریل آئے تھے, انہوں نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا حکم دیو نا. اللہ پہ فرمانا لہاں رگڑا, اللہ پہ فرمانا رگڑا لہاں, حضور آخیا نہیں. اللہ آخلا لہاں, حضور آخیا نہیں. گل سمجھنے پہ ہو؟ اللہ آخیا رگڑا لائی چھوڑا پہاڑ بنا یہ پس جائے, حضور نے فرمایا نہیں. انہیں یہ نسلہ میں عاشق حاصل. کوئی توجہ ہے؟ ان کی نسلوں میں میرے ماننے والے آئیں گے. جو نبی مشرک کو عذاب نہیں دلوان دینے دیتا رب اسے کہہ کر کہ ان کی نسل میں عاشق ہے, وہ عاشق نہیں ہے پر نسل میں ہے. تو عاشق کی وجہ سے جو نبی مشرک کو بچاتا ہے وہ عاشق کو کیسے دوزخ میں جانے دے گا؟ کہہ دو ہم اپنے نبی کے, سرکار نبی کے, یہ ممکن ہی نہیں. اور سرکار
اگر آپ سن سکتے ہیں تو سنیں، پھر اگر سن سکتے ہیں تو پھر سنیں میرے کلیجے کے ٹکڑوں. سرکار واللہ باللہ تاللہ اللہ بھی جنمی کی موڑیا نہ پچھے موڑیا نا حدیث سنی ہے کہ کوئی اللہ پاک دوستیے کی موڑیا نا. تو اس کو پوچھا ایتنا پوچھیا وہ پوچھا تو کیا سوچنا ہے، اس کہانی بیان کی تھی. اللہ کہاں چھوڑیا، اس سے پہلے چھوڑیا اچھا بولو. حضور اے بھی نہیں پوچھن لگے، ہوں ذرا جاگیا ہے. حضور اے بھی نہیں پوچھن لگے کیا کیتی تو کیا نہیں کیتا. اللہ پھر بھی پوچھیا آپ کیا سوچنا سائیں، پچھا بوڑی کی تقریا کیوں آ، دوئی بڑی کھلتا کیوں ہے، تری بڑی کھلتا کیوں ہے. اے اللہ پوچھی تھی کدھا نا، حضور اے بھی نہیں پوچھن لگے. میرے کلیجے کے ٹکڑوں اور میری آنکھوں کے تاروں ایک حدیث شریف سنیے اور قبلہ طاہر صاحب کلیجہ ٹھنڈ نہ پیا گی تو گل کرے، ٹھنڈ نہ پڑی کی بات کرنا. میرے کلیجے کے ٹکڑوں حضور علیہ السلام عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس ترے میں راوی، اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیٹھے ہوئے سے توتی بدی سی. حضور کیا بدی سی؟ تو حضور بیٹھے تقریر پہ کرو، اگے سارے صحابی بیٹھے. حضور فرمایا میں تو کیا کہ دساں کیا مطلب جڑا کیا اسی اے ذرا توجہ نہ سنے. حضور فرمایا میں تو دساں کیا مطلب جڑا کیا اسی. انہاں عرض کی تھی صحابہ نے، یا رسول اللہ دسو جان قربان ساڈی. وہ تو تڑپڑے سے بھی گل کرن صحیح کوئی بولن صحیح سرکار پھل پہ کرنے. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا کیا مطلب جڑا ہے آدم علیہ السلام ایک بڑے ممبر میں بیٹھے ہو سن صحابہ رنگے نے چوبا لایا اسی نے، چوبا جڑا پایا اسی نے کیڑا اسی. واہ میرے محبوب تیرے علم پر قربان جاؤ کہ خالی قیامت کا دن ہی نہیں بتلا رہا، جو قیامت کے دن نبیوں کے لباس ہوں گے ان کی رنگت بھی بتلا رہا، رنگت تک بھی بتلا رہا. جناب نے فرمایا سبز رنگ کا جبا پہنا ہوا ہوا، دستار باندھی ہوئی ہوگی، ممبر پر بیٹھے ہوئے ہوں گے. تو میں اللہ پاک نے حمد پیا کرنا ہو سو اتنے بھی فرشتے کسے کی نپی کے ماڑے امتیا کی کھڑنے اس پر ہے اتھا دوزہ گھلے پاس اس نے حساب کتاب ٹیڑا ہو جاسی سمجھ لگی اس کی کھڑنے ہو سکتے. توجہ ذرا جا گیا کھڑنے ہو سکتے. اب غور سے سنیے اور چونکہ جلد پر میں اٹھ کے میں بتلا نہیں سکوں بیٹھے رہے خالی بات سن لینا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب اس کو فرشتے پکڑ کے دو لے جا رہے ہوں گے دوزخ کی طرف تو نظر پڑ جائے گی آدم علیہ السلام اور آدم پاک کو یہ پتا ہوگا یہ کون، یہ بھی پتا ہوگا کہ یہ بندہ جس کی کھڑنے پہ یہ کون ہے. تو میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں آدم علیہ السلام زور سے مجھے بولیں گے آواز لگا کر یا رسول اللہ اے توجہ کرے لے کے جا رہے ہیں تواڈے بندے یا رسول اللہ توجہ کرنا آپ کا غلام گیا لے جا رہے ہیں. تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں اور میری آنکھوں کے تاروں حضور فرماتے ہیں جنہیں میری کرنا جواز ایسی میں یہ کری تکساں کھڑنے ہو سن نفی. اللہ کی قسم حضور ممبر سے اٹھے یوں اٹھے اور کیا کیا تھوڑے پیچھے ہٹ گئے. ایک جگہ تھوڑی ہے لیکن میں کر کے بتلاتا ہوں آپ کو آپ کے دلوں میں حضور کی محبت گھس جائے. بس اتنا ہی اتنی جگہ بہت. ادھر میری طرف دیکھنا. سرکار ممبر سے اٹھے اور اپنی دھوتی کو ہاتھ رکھا ایتھو دوہاں جوڑا نو ایک ہاتھ رکھیا ہاتھ تو سر تکنے ہو سو پجلے توتی ہے بندہ دوڑنا نا وہ توتی کی نپڑا کی نہیں نپڑا تکیا ہے کسے توتی ہے لے گی تو نپڑا. حضور توتی کی ہاتھ رکھیا اور فرمایا جب آدم یہ کہیں گے نا او پہ کھڑنا سنے امتیے تو غلامیں فرشتے پہ کھڑنے دوزخ. فرمایا صدیق چھوڑ قسم ہے مجھے میرے رب کی ایہی دھوتی میں اٹھے بدی ہوئی ہو پہ گی. فرمایا یہ دھوتی میرے پہنی ہوئی ہوگی قیامت کے دن بھی. فرمایا میں اسی طرح ہاتھ رکھوں گا اور ایسے دوڑ کر اور پھر دوڑ کے جو بٹھایا. فرمایا میں دوڑ کر جاؤں گا یہاں سے فرشتے کو پکڑوں گا اور پکڑ کر کیا کہوں گا جو حضور نے فرمایا اجازت دیو اعلیٰ حضرت کی زبان میں بتاؤں. فرشتہ پکڑ کے حضور فرمائیں گے بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا. کہاں لے جا رہے ہو؟ اے بندہ تو ہمارے در کا ہے. انگوٹھے چومنا ساتھ ہے یہ میرا اپنا خیال ہے. حدیث نے لفظ
مٹھیلا نہیں میں سیدھے سنا پیا غلام تو ہے اسی اور کون سی بندہ ہمارا ہے آزاد ہماری طرف سے ہے تو سب کدھر کھڑنے پہ ہو ہاتھ جوڑ لیں گے فرشتے اور کہیں گے محکوم ہیں ہم جناب اللہ آخنا اس کی چاہیے کی دوزہ کی سکتو تو اس فرمانے ہو چاہے اس کی بات چھوڑو اصلا تو پھنسی گئے یہ بات ہنسنے کی نہیں ہے بات توجہ کی ہے آپ چاہو تو ہنس کر اس کو ٹال دو اور چاہو تو دل کھول کے رکھو کہ بلیوٹوتھ آن ہو تو پھر پکچر میسج کنوے ہوتا ہے ایسے چلتا ہے جاتا ہے اگر منتقل ہوتا ہے اگر تمہارے دل کھلے تو میں اپنے آقا کی محبت تمہارے دلوں میں رکھ دوں گا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے کلیجے کے ٹکڑوں اور میری انکھوں کے تاروں میرے بیٹوں میرے بھائیوں وہ بندے کا تو حساب ہو چکا ہے اور وہ دوستی ہو چکا ہے جہنمی ہو چکا ہے اور اب ہمیں ملا سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ مصطفیٰ نے خود بتا دیا ہے اور اب ایسے ہی ہوگا اب ایسے ہی مل کر بولیں پھر بولو ادھروں میں تکاں ایسے ہی کوئی نقشبندی کوئی چشتی کوئی سہروردی اور کوئی قادری اور کوئی اتاری چپ نہ روے یہ بالکل کفر پلوٹ جو اس وقت ذکر مدینہ کفر مدینہ نہیں مل کر میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری جان تم قربان بولو ایسے ہی کیوں ایسے ہوگا یہ سنو آپ کیوں اس لیے کہ نبی وحی الہی سے بولتا ہے ایسے اگر نہ ہو تو رب کی وحی پہ خلل آئے گا اور یوں ہونے والا نہیں جیسے مصطفیٰ نے بولا ہے ایسے ہی ہوگا ایسے ہی ہماری بخشش کا معاملہ بھی حضور نے بدلا ایسے ہی ہوگا حضور نے فرمایا انا اولو میں یؤذن لہ بالسجود فرمایا میں پہلا وہ ہوں گا کہ جس کو اذن دیا جائے گا سجدہ کرنے کا کوئی نبی سجدہ نہیں کر سکے گا کوئی رسول سجدہ سب پر سلام ہو یہ میں کوئی تحقیر نہیں کر رہا ہوں مگر کیا کروں ان کو اختیار نہیں حضور کو ہے یہ بات مجھے کہنی پڑتی ہے کوئی رسول اور کوئی نبی وہ معذور نہیں ہوگا اجازت نہیں ہوگی اجازت بس ایک کے لیے اجازت اسی کو ہے جس کی گل ہے اجازت اسے واسطے ہے کہ جس کی محبت ایمان ہے جو مقصود ہے جو مطلوب ہے جو محبوب ہے جو معشوق ہے واللہ باللہ تاللہ واللہ باللہ تاللہ واللہ باللہ تاللہ واللہ باللہ تاللہ اگر حضور دی محبت نہ ہوئے تو نماز بھی نہیں روزہ بھی نہیں حج بھی نہیں زکوٰۃ بھی نہیں تسبیحاں بھی نہیں مراقبے بھی نہیں تو مکاشفے بھی نہیں نقشبندیت بھی نہیں تو چشتیت بھی نہیں تو قادریت بھی نہیں تو سہروردیت بھی نہیں کتنے پھنس گیا میں ایمانی ایمانی دب کے بولو حضور دی محبت نہیں تھی ایمانی ہاں کدھر ایمان رہ گیا ایمان ہی نہیں اور یہ تمہارا کیا خیال ہے نماز کا نام ایمان ہے روزے کا نام ایمان ہے حج کا نام ایمان ہے زکوٰۃ کا نام ایمان ہے او خدا کے بندو یہ نماز یہ روزہ یہ حج یہ زکوٰۃ ایمان کے ارکان نہیں ہے اسلام کے ارکان ہے کس نے تمہیں کہہ دیا ہے کہ ایمان اس نماز اور روزے کا نام ہے نماز اگر ایمان ہوتی تو پھر علی کبھی بھی اپنے آقا پر نماز وارتا نہ ایمان تقاضا کرتا تھا کہ اسلام کو جاتا ہے تو جانے دے مصطفیٰ کا رکھو تو صحیح کہ ایمان رکھو تو صحیح پھر دیکھو اندر کتنا نور پیدا ہوتا ہے اور ہم پتہ نہیں کس طرف چل پڑے کدھر نکل رہے ابھی تقریر کرتے ہوئے بھی میں یہ بات سنا کر آیا ہوں آپ کو بھی سناتا ہوں
امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ علماء بیٹھے ہوئے اور میں ان کے قدموں کے نیچے لگنے والی مٹی کا ذرہ بھی نہیں، وہ بھی افضل ہے کھڑا درجے۔ مگر میں آپ کو پوچھتا ہوں میرے علماء بھائیوں سے سوال، ان سے چیکنگ نہیں، آپ کی برگاہ میں عرض اور جنابوں کی برگاہوں میں پیش کرتا ہوں، پتہ نہیں آج تک سن کیوں پٹیاں نہیں پڑھائیاں گیا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے ہم مکلف ہیں کہ کوئی نہیں، ہم انفی ہیں کہ نہیں؟ ایک اکثر کیوں نہیں سمجھائی گئی کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا مفتہ وہی قول ہے کہ اعمال جزو ایمان نہیں ہے، اعمال جزو ایمان۔ بلاؤ دیوبندی بھابی کو، بلاؤ کسی کو اور اس کو پوچھو کہ کیا تیری اور ہماری فقہ میں اختلاف ہے؟ کہے گا نہیں، وہ بھی نور الانوار پڑھتے ہیں، وہ بھی کنز الدقائق پڑھتے ہیں، وہ بھی ہدایہ پڑھتے ہیں، اور وہ بھی حنفی کہلاتے ہیں۔ اور بھائی اگر تم حنفی کہلاتے ہو اور ہم جو حنفی بیٹھے ہیں تو دیکھو امام کیا کہہ رہا ہے، امام فرما رہے ہیں اور مفتہ بہی قول، توجہ بس توجہ، مفتہ بہی قول، اور مفتہ بہی علماء تو جانتے ہیں کسے کہتے ہیں، مفتہ بہی قول کہ اعمال جزو ایمان نہیں، اعمال جزو ایمان نہیں۔ تو پوچھا گیا، ایک بہت بڑے محدث جن کا نام عثمان ہے، خط لکھیا انہوں نے کہا اے امام محمد اور امام ابو یوسف نے یہ فتویٰ دیا اور آپ نے بھی دیا کہ اعمال جزو ایمان نہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں نہیں، اور دلائل دیے 5۔ دلائل کتنے دیے؟ ان 5 دلائل میں پہلی دلیل کیا دی؟ جی سنو جی طاہر صاحب تھوڑا کلیجہ ٹھنڈا ہو جانا۔ پہلی دلیل کیا دی؟ فرمایا اگر اعمال کو جزو ایمان قرار دیا جائے تو میں تجھ سے پوچھتا ہوں حضور نے اعلان نبوت کب کی؟ کہا 40 سال کی عمر میں میرے اور آپ کے آقا نے اعلان نبوت فرمایا۔ فرمایا اس سے پہلے کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا، لیکن جب اعلان فرمایا تو صدیق پیارے نے کلمہ پڑھا۔ مل کر بولو، پڑھا نہیں پڑھا؟ اچھا علی پیارے نے کلمہ پڑھا نہیں پڑھا؟ فرمایا اس وقت یہ سارے کلمہ پڑھنے والے جو کلمہ پڑھ رہے تھے، نماز تو کوئی نہیں تھی، روزہ بھی کوئی نہیں تھا، حج بھی کوئی نہیں تھا، زکوٰۃ بھی کوئی نہیں تھی۔ اب میں تجھ سے پوچھتا ہوں یہ مومن تھے کہ نہیں؟ سمجھ آئیے بھائی، نماز تھی اس وقت؟ رل کے بولو، حج تھا، زکوٰۃ تھی؟ اب مجھے بتلاؤ یہ مومن بھی تھے کہ نہیں؟ بولو مومن کامل، ادھر نہ تکو، بچے بچے ہوتے ہیں، مومن صدیق، مومن کامل، صدیق مومن اللہ اکبر۔ حضور نے کیا فرمایا؟ یہ تو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہے شک کس وجہ؟ تو جن کے لہجے میں رب نے کیا کلام، جس کے لہجے میں رب نے کیا کیا کلام کیا۔ معراج کی رات کو شاہ عبدالحق محدث دہلوی محقق الاطلاق فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام نے نبی پاک سے گفتگو کی، حضور فرماتے ہیں میں حیران رہ گیا، ابو بکر کدھر آ گیا؟ تو میں جو رب کو پوچھیا بھی ابو بکر پہلے میرے تو آیا کہ اتنے نبی رسول کوئی نہیں آیا سونے، تو ابو بکر تک کے کم ہے۔ تو میں عرض کی تھی تو لہجہ ابو بکر دا آواز فرمایا میں نے پروگرام اپنا بنایا تھا میرے پیارے محبوب کہ تجھے آج تحفہ دوں، تو میں نے کہا تحفہ بھی اس لہجے وچ گل نہ کرا جڑا لہجہ یار نو پسند بہت۔ کوئی گل سمجھ آئی؟ ایسے کامل لوگ موجود ہیں اور مومن کامل ہیں، اعمال نماز و روزہ نہیں تھے مگر ایمان تھا۔ یہ لکھ کر امام اعظم ابو حنیفہ آگے کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں اب سن پھر مجھ سے ایمان کسے کہتے ہیں؟ فرمایا اب رہ گئی ایمان کی بات تو وہ ہے محبت مصطفیٰ کا نام۔ کوئی گل سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں؟ تو حضور ہی مقصود ہے، مل کر بولو حضور ہی مقصود ہے۔ اور قیامت کے دن کی وہ حدیث شریف سناتا ہوں، پھر اعلیٰ حضرت کا کلام بھی سارا سناتا ہوں، اور میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری آنکھوں کے چاروں۔ حضور فرماتے ہیں میں فرشتے کی نفس میں اکساں جنا چل چھڑ وہ اکساں جناب اللہ نے گل کرو تے اساں تساں درود پڑھنے رہے جناب نے جڑا محبت ہے اس تو بغیر تو سڑا بھی ایمان کوئی نہیں، مگر حکم سرکاری کیوں ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا اس کو لے جاؤ۔ حضور فرماتے ہیں میں اپنے رب سے داڑھی شریف پر ہاتھ رکھ کر اپنی کہوں گا خدایا وہ جو دنیا جو وعدہ سی وہ کیا ہوا، وہ جو وعدہ تھا دنیا میں وہ، تو میرا رب فرمائے گا محبوب کون سا؟ تو میں عرض کروں گا کہ میں جب رویا تھا نا تو میری آنکھوں سے قطرے بہے تھے نا، اس وقت تو نے جبریل کو بھیجا تھا
کہ اذهب یا جبریل الی محمد فسألوا ما جبکی، جاؤ جا کے پوچھ کے روئے کیوں. تو پھر میں عرض کی سی کہ میری امت دا غم میں نے کھاندا ہے. تو ادوں پھر تساں جبریل نو کہیا سی انا سنردیک فی امتک فلا نسو. ہے محبوب اکھاں صاف کر لو، اساں تانوں تہاڈی امت دے بارے وچ راضی کر کے چھوڑاں گے تے یا اللہ میں اجے راضی کوئی نہیں. حضور فرماتے ہیں میرا رب فرمائے گا محبوبہ پھر کنج راضی ہوئے گا. میں آکھاں گا وہ بندہ جڑا نا جی انہوں لے کے جا رہے ہیں فرشتے دوزخ میں، انہوں بھی چھڈو، جتنے گناہگار نے چھڈو. میرا رب فرمائے گا محبوبہ انہوں بھی لے جا پھڑ کے جس جس تے تیری نظر پہندی ہے تے جڑا تیرا ہے انہوں لے جا. اب جس پر حضور کی نظر کا مطلب کیا؟ حضور کے جو یہاں ہیں نا وہ وہاں بھی حضور کے ہیں، جو یہاں حضور کے ہیں وہ وہاں بھی. دب کے بولو جو یہاں حضور کے ہیں وہ وہاں بھی. تو جو یہاں حضور کے نہیں ہیں وہ وہاں تو منہ بند ہو جائے گا. ان کا منہ کیا ہو جائے گا؟ وہ مدد کے لیے اللہ کی قسم وہ مدد کے لیے پکارنا چاہیں گے حضور کو. اٹھے تو پھنس گئی جان شکنجے اندر جوں بیلن وچ گنا چاہیں گے کہ حضور کو پکاریں. رب منہوں پر لگا دے گا تالے. اور جتنا بڑا کوئی گناہگار کیوں نہ ہو جو حضور کا محب ہے رب اس کو بولنے کی توفیق دے دے گا. وہ روئے گا، فریاد کرے گا، سرکار کی کانوں میں جس جس کی بھی آواز آئے گی سرکار اسے پکڑ کے لے جائے. اور جس پر نظر ٹھہرے گی سرکار کی. اور اس وقت حالت کیا ہوگی سرکار کی؟ توجہ کرے ہے سرکار کے چہرے کا عالم کیا ہوگا؟ سرکار کریم کے چہرے کا عالم کیا ہوگا؟ 10,000 سورج کٹھے مل کے چمکن. اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی جو ہیں 10,000 سورج مل کر چمکیں وہ لائٹ پیدا نہیں کر سکتے جو اس روز سرکار کے چہرے سے نکل رہی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب سرکار کریم کے چہرے سے نور نکلے گا تو روشنی ہر طرف ہو جائے گی، لوگوں کی آنکھیں چلے آنا شروع ہو جائیں گی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کس کا جلوہ، کس کے جلوہ کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے، ہر طرف دیدائے حیرت زدہ تکتا کیا ہے. حضور کے چہرے سے وہ نور نکلے گا اور بندے دائیں میں تک سنے جناب سورج نظر کو نہیں اسنا روشنی سرکار نہیں ہو سکتی. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں موج میں اتنے ہوں گے جس نے سرکار سے کہا کرم کرو تو وہ خالی نہیں جائے گا. وہ مل کر بولو خالی. تو اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں اس وقت ہمیں سنیوں کو بریلوی جتنے بھی اساں کی یہ پٹی پڑھانے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس وقت یہ میری پٹی یاد رکھنا، مانگ من مانتی منہ مانگی مرادیں لے گا، مانگ من مانتی اے منہ مانگی مرادیں لے گا. نہ یہاں نہ ہے، نہ یہاں نہ ہے، نہ منگتا سے یہ کہنا کیا ہے. یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول یہ بھی نہیں فرمائے. اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ آگے سویا آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم ہیں تیرے، ہم ہیں اے اللہ، ہم ہیں ان کے، ہم ہیں ان کے. اللہ نال گل کر دینا سیدھی، اللہ نال پہ گل کر دینا. ہم ہیں ان کے وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے. رب کی برگاہ میں کہہ رہے ہیں ہم ہیں ان کے وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے. اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے؟ یا اللہ اور بھی کوئی بڑا وسیلہ ہے دے تو وڈ کے کہ وہ تیرے محبوب اساں انہاں دے غلام تو ہو گیا تیرے. آگے فرماتے ہیں کہ ان کی امت میں بنایا اور انہیں رحمت بھیجا.
یوں نہ فرما تیرا رحم میں دعویٰ کیا ہے. جب بنایا ان کو رحمت للعالمین ہے اور مجھے ان کا امتی بنایا ہے تو پھر میں رحمت نہ منگا تو کی منگا. پر یہ ہے عاشقوں کے امام, یہ ہے عاشقوں کے. تو جیڑی گل انہاں دے دماغ وچ آندی ہے نا تو کسی دے دماغ وچ آ ہی نہیں سکتی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ عاشق جڑا ہوندا ہے نا دی سوچ وکھری, عاشق دی فکر مل کے بولو عاشق دی فکر. حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں آزمودم عقل دور اندیش را, آزمودم عقل دور اندیش را, بعد ازاں دیوانہ سازم خیش را. فرمایا میں عقل دے کوڑے دڑا کے تھک گیا, پر جدوں میں اپنے آپ کو دیوانہ بنایا نا عشق دا تو پہلے ہی قدم تے محبوب نے قدماں چ جا پہنچے. اور یہ اعلیٰ حضرت کا عجب درائے امتیاز ہے. یہ بولتے ہیں تو عشق رسول, یہ سنتے ہیں تو عشق رسول, یہ لکھتے ہیں تو عشق رسول. دوسری بات ہی کوئی نہیں ہے. دوسری مل کر بولو کوئی بات ہی خدا کی عزت کی قسم دوسری یہاں بات ہی کوئی نہیں. ان کا رنگ بکھرا ہے. دیکھو نا ایک مرتبہ کچھ طالب علم وہاں پر حاضر ہوئے اور اعلیٰ حضرت سے جا کر عرض کی کہ ایک فتویٰ سمجھ نہیں آ رہا عالمگیری کا, فتاوی عالمگیری کا فتویٰ نہیں سمجھ آ رہا کہ وہ وہاں لکھا ہوا ہے کہ 550 علماء نے لکھ دیا ہے کہ اگر حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو میلا کہہ دیا جائے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے. تو ازواجی مطہرات کپڑے تو دھوتی تھی تو مٹی تو لگتی تھی, تو اب یہ کیسے ہم کہیں کہ کپڑے میلے نہیں ہوتے, اور اگر ہمیں یہ کہیں کہ کپڑے میلے ہوتے تھے حضور کے تو پھر وہ فتوے 550 علماء کے کہ بندہ کافر ہو جاتا ہے. تو ہم پریشان ہو گئے, اب ہم کیا کہیں. اب اگر کوئی میرے جیسا کمینہ ہوتا تو خدا جانے ادھر کی اوٹ پٹانگ مار کے فارغ کر دیتا. جب اعلیٰ حضرت نے یہ سنا اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر فرمانے لگے آگ پڑے اس منہ میں, آگ پڑے اس منہ میں جو یہ کہے کہ حضور کے کپڑے میلے ہوتے تھے. اگر خدا توفیق ادب دے تو یوں کہو کہ مٹی نے دامن مصطفیٰ میں پناہ لے رکھی ہے. تو یہ جو معاملہ ہے نا, یہ معاملہ یہ اعلیٰ حضرت کا عجب ہی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم حضور کی امت میں ہیں, اللہ پاک تو نے رحمت بنایا ہے حضور کو, اور ہم رحمت نہیں مانگے تو کیا کریں. آگے فرماتے ہیں صدقہ پیارے کی حیا کا. میں ذرا طرز سے اب زیادہ نہیں پڑھ سکتا چونکہ مسلسل میرے یہ چوتھی تقریر ہے, تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں فرماتے ہیں صدقہ پیارے کی حیا کا, صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے مجھ سے حساب. صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے مجھ سے حساب. ارے بخش بے پوچھے, بخش بے پوچھے سمجھ نہیں ہونا بغیر پوچھے ہو بخش. صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے مجھ سے حساب, بخش بے پوچھے. لجاتے کو لجانا کیا ہے, لجانا اگر شرمانے کیس کی شرمندہ ہونے کی. یہ اردو ادب نہ لفظ ہے لجانا یعنی شرمندہ ہونا. اگر میں تو پہلے ہی شرمندہ ہوں تو جہاں پہلے ہی شرمندہ ہوا ہے اس کی اور کیا شرمندہ کرنا. محبوب نہیں ہے یہاں نے صدقے بھی معاف کی, لیکن ایک دم یو ٹرن لیا اللہ. اب یہ یو ٹرن دیکھیں اور کیسے مڑتے ہیں دربار مصطفیٰ میں. پہلے تو رب سے کرتے ہیں عرض کہ اپنے محبوب نے صدقے میرے کو حساب نہ لوئی, میرے کو حساب. جی توجہ میرے کو حساب. اے گل ہوئی اللہ نہ. ہن سنو حضور نے بارش کیا بڑھے ایک دم فرمانے بے بسی ہو جو مجھے پرسش آمال کے بعد. پہلی بات تو یہ ہے کہ بے سبب مجھے بخش دے صدقہ پیارے کا, اور اگر نہیں بخشتا رب تو پھر پھنس تو میں گیا نا. دیکھو رنگا نہ حضرت. پہلی جو گل ہے بخش, تو اگر نہیں بخشے گا پھر میں پھنس جاؤں گا, اور جب میں پھنس جاؤں گا تو بے بس ہو جاؤں گا. پھنسیا تو بے بس ہی ہو جائے. ہوں جال کبوتر پھنس جائے کوئی بس چل رہا ہے, ایمان نال دسو
بے بسی ہو جو مجھے پرسش اعمال کے وقت دوستو کیا کہوں اس وقت تمنا کیا ہے. فرماندے دوستوں میں تو کے دساں جے کہ میں پھس گیا تو میں بے بسی ہوئے پھر تو کے دساں اس وقت تمنا کیا ہے. اگے فرماندے کاش فریاد میری سن کے یہ فرماوے حضور, کاش فریاد میری سن کے یہ فرماوے میں ہو جیسا بیچین تو میں پھرکساں. زہری گل ہے جلے کوئی جال وچ لگے تو بڑا رولا, یہ گل ہے کہ نہیں, وہ آواز دینا, وہ رونا, وہ فریاد کرنا. اللہ حضرت فرمانے جلے میں پھسیاں کدے میں تو روساں اٹھا, میں اٹھا توجہ جی پتر جی, میں اٹھا کیا کرساں, میں تو چینک ساں, میں تو روساں. توجہ میری طرف, خیر پیار سے بہت پیار سے, ان کو کسی کو ڈانٹنا نہیں, بس یہ ذہن میں رکھیے میرے بچے بڑے جوان, ان کو کسی کو بھی ڈانٹنا نہیں. یہ یاد رکھنا کبھی کسی بچے کو سنیوں اپنی مجسٹ میں ڈانٹنا نہیں, یہ خدا کا واسطہ ہے. پاویں رولا بانے رو ڈانٹیا نہیں, انہاں نال پیار کریا ہے. پیار کری کہ تے پیڑے بندے وچ کی کنے جے چنگے پیار کرن تے کیوں نہ حضور نے غلام بن سکدا. اس نے تشریح میں نہیں کرنی, میرے نال واقعہ پیش آیا اس واسطے میں عرض کر. میرے پھر جو آگے فرماتے ہیں پھر میں جب شور کروں عرض کروں تو سرکار کے کانوں میں آواز پڑے تو کاش فریاد میری سن کے یہ فرماویں حضور, ہاں کوئی دیکھو, ہاں کوئی, وہ جنہیں حضور کو دائیں بائیں فرشتے ہوں تو حضور فرمانو نہ فرشتیاں کی ہاں کوئی دیکھو یہ کیا شور ہے, گوگا کیا ہے, وہ گچھی تکو جرا یہ کیا کچھ چینک چڑھا کیا. فرمائے جنہیں سرکار ہے فرمائے نا, اگر سرکار فرمان کون آفت زدہ ہے, کس پہ بلا ٹوٹی ہے, کون آفت زدہ ہے, کس پہ بلا ٹوٹی ہے, کس مصیبت میں ہے گرفتار, صدمہ کیا ہے. پھر حضور فرمان گچھو فرشتیوں پوچھو یہ مصیبت اچھ کون ہے, یہ چینک چڑھا کس پایا, یہ رونا تونا کون پہ ہے. اور پھر کس سے کہتا ہے, کس سے کہتا ہے کہ للہ خبر لیجئے میری, یہ بار بار کہتا ہے میری خبر لو, سنو میری خبر لو. تو کوئی کس کی بھی آخنا, کس سے کہتا ہے کہ للہ خبر لیجئے میری, اور بے بسی کیسی ہے, بے چینی کا رونا کیا ہے, یہ جا کر پوچھو. حضور فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ جب وہ یہ فرشتوں کو حضور کہے نا تو پھر فرشتے حضور کو عرض کریں یوں ملائک کرے معروض کے ایک مجرم ہے, یوں ملائک کرے معروض کے ایک مجرم ہے, اس سے پرسش ہے بتا تو نے کیا 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 ہے. اس کو گھیر کر پوچھا جا رہا ہے کہ دس تو نے کیا کیا کیا. سامنا کہر کا ہے, سامنا کہر کا ہے, اور دفتر اعمال ہے پیش, ڈر رہا ہے کہ خدا حکم سناتا کیا ہے. آپ سے کرتا ہے فریاد کہ یا شاہ رسول, آپ سے کرتا ہے فریاد کہ یا شاہ رسول, بندہ بے کس ہے شاہ ریم میں وقفہ کیا ہے. مل کے کہہ دو سبحان اللہ. آپ سے کہہ رہا ہے کہ میرے آقا و مولا میں تو پھنسے ہاں, اور ریم وچ کیڑا وقفہ ہے, آؤ تے کرم کر دیو. جب آپ سے یہ کہہ رہا ہے اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ اب کوئی دم میں گرفتار بلا ہوتا ہو, آپ آ جائیں تو کیا خوف ہے, کھٹکا کیا ہے, اور نالے بھی بیاہنا یا رسول اللہ چٹ کرو جلدی کرو پہنچو, جے تساں چھو پھر تو خوف کوئی نہیں, تو جے تساں نہ چھو تو پھر میں گیا. یہ بھی بیاہنا. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرکار جب یہ ساری گل سنے نا, ساری بات جب سرکار یہ سنے تو فرماتے ہیں کاش ہاں سن کے فریاد میری بحر کرم جوش میں آئے, سن کے فریاد میری بحر کرم جوش میں آئے, اور یوں ملائک سے ہو ارشاد کہ پھر ٹھہرنا کیا ہے. پھر حضور فرشتیاں کی آخری ہے جے کہ مین پیا بلانا تمہارے کی پکارنا پیا, پھر ٹھہرنے کا کیا مطلب ہے.
فرمایا کس کو تم مورد آفات کیا چاہتے ہو؟ ہم بھی تو آ کے ذرا دیکھے تماشا کیا ہے۔ حضور فرمان میں بھی اچھی تکنا یہ مسئلہ کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے اگلا جملہ سنے کلیجے نے ٹکڑے ہو، فرمانے سن کے یہ ان کی آواز، سن کے ان کی آواز پہ، ہاں ان کی آواز پہ کر اٹھوں میں بے ساختہ شور، ان کی آواز بڑھیا کرنا چاہیے آواز پہ ہی کچھ ہے پہ سرکار اپنے پہ چلو ادھر تو سرکار اٹھری پہ تو فرمانے ان کی آواز پہ کر اٹھوں میں بے ساختہ شور اور تڑپ کر پھر میں یہ کہوں اب مجھے پروا کیا ہے۔ ذرا مشکل کلام ہے نا تاں لکھنی کلام تھوڑا جا مشکل ہے پر برداشت کرے گل بڑی کم نہیں ہے۔ فرماتے ہیں میں بے ساختہ تڑپ کر کہوں اب مجھے پروا کیا ہے، تو پھر میں رونا تونا چھوڑ دیا، رونا تونا اسے ویلے تک ہے جب تک سونا آیا نہیں۔ فرمایا جس نے میں تکا نا تو پھر میں رواں نا، پھر میں ہاں لو آیا میرا حامی میرا غم سارے، پھر رونا دھونا ختم، پھر میں کہوں گا فرشتوں وہ سرکار آ رہے ہیں، آ گئی جان تنے بے جان میں یہ آنا کیا ہے؟ فرمایا حضور کا آنا کیا ہوگا؟ پھر جیسے جیسے مردہ جسم میں جان دوڑ گئی اور پھر چھپا لے مجھے دامن اقدس میں سرور، پھر سرکار میں اپنے دامن اقدس چھپائی کیا نا، فرشتیاں کی کیا کرنا ہٹو اور فرماوے ہٹو اس پہ تقاضا کیا ہے؟ فرشتے سے کہیں کیا تقاضا ہے اس پہ؟ بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا، بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے، مل کر بولو بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا، کیسا دیتے ہو حساب اس پہ تمہارا کیا؟ یہ کبھی کہتا تھا لم جاتی نظیر کفی نظر مثلے تو نشد پیدا، کبھی کہتا تھا کہ سب سے اولا والا ہمارا نبی، بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا، نام بھی ہمارا دیتا تھا، حساب کتاب جانے اور ہم جانے۔ اس لفظ پہ چپ نہ رہو، کہو سبحان اللہ۔ میرے کلیجے کے ٹکڑوں، میری آنکھوں کے تاروں، میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، اور پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرکار پھڑ کے نا میں تو نال لے کے جس ٹائم ٹرننا، جدوں ٹرننا تو اس سماں پر پھر معاشر میں ایک بے ساختہ شور اٹھے، اور شور کیا اٹھے؟ چشم بدور، کیا شان ہے، رتبہ کیا ہے، اور حضور میں نپڑے آوے ہاتھ میرا تو حضور ٹری جاندے ہمیں فرما دے حضور کے اس کرم اور رحم پر میں نثار جاؤں اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا؟ آباب گل ساری سرکار دی، مل کر بولو گل ساری، جی حضور دی محبت نہیں تو پھر باقی ککھ بھی، جی حضور دی محبت ہے تو دنیا بھی تواڈی، قبر بھی تواڈی، آخرت بھی تواڈی، انج ساڈی شکل کونی نہ انعامہ دے اے جڑے میں گندا پیا پر اہم اور ساڈی واسطے میرے کو تو قرآن تے ہاتھ رکھا لو، میں اتنا پکا ایسے مسئلے اگر میرے کو کوئی 36 روایت 1000 روایتیں سنائے نا پہ اگے تو پھنس جائے گا تو میں اکثر یہ لپیٹ کے جیب جپات کھسک سکھانا، اتنا پختہ ہو گیا ہوں میں بھئی ہم اپنے پر نظر جاتی ہے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ٹکے کا کمال نہیں ہے، اور سرکار پر نظر جاتی ہے تو خبر ملتی ہے ذرا زوال نہیں، خود پہ دیکھتے ہیں تو یہ محسوس ہوتا ہے ذرا کمال نہیں ہے، اور جب سرکار پہ نظر وہ یہ منہ تکو سا جناب گناہ پڑے چوری چکاری غیبت تحیت وہ ساری گناہ گرنے نہیں لوڑ کہی ہے، اللہ معاف کرے، اللہ آگوں بچنے نہیں توفیق بھی عطا فرمایا، اللہ اپنے حبیب نے طریقے عمل کرنے نہیں توفیق عطا فرمایا، گناہ نلے پیسہ ایسا تکا جناب کے سڑا تو کوئی اشر کوئی نہیں، آل کوئی نہیں سڑا کسی قسم نہ، مگر جلے ہے حضور میں راج نہیں رات گئے تو وہ جبریل روکی گیا تو اگے پھر سرکار فرمایا علمیں جلنا تو کوئی گل تھی ہے تو دس انہاں کہا ہی کی گل فرشتہ نوریانہ میں سرکار استاذ
تو میں انہوں نے سردار تو پروازاں ماڑے کی بڑیاں ملیاں تو کوئی شہر نہیں ہے جنی چاہیے جڑی میں ماڑے کو نہ ہوئے پر ایک نعمت یہ جی ہے میں اخنا اس سرداری سنیوں بڑی نعمت ہے کدے تس اللہ کی آنکھوں نا تو اللہ تسا نہیں موڑن نہیں لگا تسا سارے جگ نہیں نہ موڑنے ہو تسا نہیں اللہ نہیں موڑنا تو یا رسول اللہ تسا اللہ اگر یہ ماڑی درخواست پیش کریا ہے بھئی جلے قیامت علیہ جڑا ہے تسا نہیں امت پول سرات کو لنگن لگا ہے تو اللہ پاک می اجازت چاہیے دیا میں پر یہاں بچائی چھوڑا میں نے عرض کی کہ جلے اپنے پر نظر گسنی تے ذرا کمال نہیں دسنا تے جلے ادھر نظر گسنی تے ذرا زوال نہیں دسنا او می ایمان نل دسوئے سجے کھبے کھلتے بیٹھے بوئیں آلے ہو ساڑی شکل ہے پئی اساں انہاں پران پر پیر تران جڑے اس نوری فرشتے نے تے فرشتیاں میں جو رسول بھی ہیں نو ساڑے پیر گندے تو انہوں نے پر کتنے نوری پر سنگیو گل نہ ماڑی ہے تے نہ تسانی رولا وچ ہو رہا ہے تسانی جڑا سمجھنا چاہیے نا اسانے اعمال نہ چکر چکر کوئی نہیں تے اسانے نہ سوتا نہ چکر چکر کوئی نہیں تے اسانی اور قد بت والا بھی معاملہ نہیں اے جڑا جبریل پہ تڑپنا نا پئی ماڑے پر انہاں پیراں تھلے چھن او گل اعمال نہیں گل ساری سرکار دی بات ساری کس کی ہے بس حضور علیہ السلام نے ذات نال محبت ہوا ہے مضبوط تعلق ہوا ہے مضبوط تعلق جس کو جو ملا وہ در مصطفیٰ سے ملا کوئی بچا ہوا ہے تو ان کے صدقے آج بھی بچ رہا ہے تو ان کے صدقے میں قیامت کے دن بھی بچ گیا تو ان کے صدقے میں واللہ باللہ تاللہ قیامت کے دن کا کوئی اور مقصد ہی نہیں ہے ان کی شان دکھائی جائے گی ان کی شان دکھائی جائے گی اور قدم قدم پر دکھائی جائے گی جنت کے بوئے کو بند کر دیا جائے گا کوئی نبی رسول نہیں کھلوا سکے گا واللہ وہاں پر اذان پڑھوائی جائے گی حضرت بلال سے تو حضور کی شہادت دلوائی جائے گی نبی رسول سارے حضور کے نام کا کلمہ پڑھیں گے جنت کا دروازہ بعد میں کھلے گا اور حضور اور تمام نبی بعد میں جنت میں داخل ہوں گے حضور اور انبیاء کے جنت میں داخلے سے پہلے 1.25 لاکھ نبی مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھ کے تو بظاہر بھی حضور کے امتی بن کر جنت میں داخل ہو جائیں حضور فرماتے ہیں تو شر الانبیاء علی الدواب وابعث علی البراق ویبعث بلال علی ناقۃ من نوق الجنہ فینادی بالاذان حق وبالشہادۃ محض حتی قال اشہد ان محمد رسول اللہ فرمایا کہ قیامت کے دن سارے نبی سواریوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور میں فرمایا میں اس وقت بیٹھا ہوا ہوں گا کس پر براق پر اور میرا جو بلال ہے جنت وچ اس واسطے اٹھنی آسی تو میرا بلال اٹھنی پر بیٹھے گا اور پھر وہ میدان معاشر کے اندر وہ اذان ہوگی جب میرا بلال یہ پڑھے گا اشہد ان محمد رسول اللہ فرمایا جتنے نبی رسول پیغمبر حسن وہ بھی تو جتنے بھی حسن سارے اس گل کی تصدیق کری کہ کلمہ پڑھ سن کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ شان حضور کی دکھائی جائے گی بات ساری سرکار کی ہے اگر حضور کی ذات کے ساتھ تعلق نہیں تو پھر کوئی ایمان نہیں لیکن ایک گل ہو رہا ہے پر جلے ایمان آگ اچھا ہے تو پھر بے نمازی نہیں ہونا چاہیے جلے ایمان آگ اچھا ہے تو پھر بے نمازی ویسے تو میں تشہید اسی چھوڑیا تو مقصود کعبہ نہیں حضور مقصود کعبہ شریف نہیں ایسا عزت کرنے ہیں یہ سمجھو تاں کرنے ہیں حضور پاک فرمایا وگرنہ حضور نال مقابلہ کعبہ دسو میں کتھے کعبہ کتھے حضور گردے راہ کو بھی کعبہ نہیں پہنچتا مصطفیٰ کی حضرت غزالی زمان سید احمد سید قاظمی شاہ صاحب آپ جلے گئے نہ اٹھے حضرت نے وستے جالیاں علیہ پسے مفتی کاتب نہیں کرتے سے پڑھے آنے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پھر منگی نے دعا شرطے آ گئے انہوں نے کہا شیخ انہیں کیا پتہ سے بابا کون ہے انہوں نے کہا ہمیں جناب چلا جانا ہو سی اساں سارے کی جلا جلا کرنے ہیں اس کی بھی جلا کری چھوڑ ہاں ان کو کیا خبر تھی کہ یہ ملنگ سی صورت کیا ہے کدے کدے بندے پلیکھے چ بھی مارے گسنے نا پلیکھیاں چ کئیاں نے کم بڑی نہیں گسنے تے کئی مارے گسنے یہ گل مڑی دو یاد رکھے کئیاں نے پلیکھیاں وچ کم
اچھا بولو اللہ نے قسمیں بڑی گئی تے کئی پلیکھے وچ مارے گئے پلیکھے وچ کئیاں نے بڑی جانے بڑھنے انہوں نے جڑے اندرہ نے سچے ہو وہ تو صحیح نہیں پتہ وہ بابا توتی بنی بیٹھے سے فرید پاک گنج شکر مسعود وہ جنا جناب وہ ایک ہی سے پوچھا اسے آگیا جی اس کی کیا پتہ سے بابا رکھونے وہ پلیکھے اس آگے بابا بیٹھا کوئی بڑھا بندہ ہے رائے کی جاننا ہو سی اس آگے بابا جی میں راہ پولے ہاں سدھا راہ میں بائی چھوڑ اس کی پتہ نہیں سب کچھ کی آگیا یہ نہیں سب پتہ میں آگیا نا پلیکھے جنے سمری بھی گسنے جنے تھڑکی بھی گسنے جنے تھڑکی بھی گسنے جنے سمری بھی گسنے میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری آنکھوں کے تاروں اس آگیا میں تو راہ جناب سدھا پوچھنا باویر آنکھیا سدھا راہ اس آگیا ہاں سدھا راہ آخیا ارے آ وہ بڑا خوش ہے میں بابا راہ باس ہوں وہ نیڑا کری گے نا آخیا اکھاں بند کر اس اکھاں بند کی تھیاں آخیا کھولے سامنے سرکار نہ روزہ اس آگیا یا فرید یا فرید یا فرید یا فرید یا فرید محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید باویر آ گیا انکھا کھولیاں سرکار نے اس آگیا میں تسیں کیا کہا سدھے راہ باؤ یہ کتے کی نہیں آئے ہو انہاں آگیا بچیا ساڑھے کی سدھا راہ ہی ہے سمجھ لگی ہے گلے تو وہ حضور کے روزہ پاک پر سرکار کی جالیوں کے سامنے بابے انہیں دعا پہ منگا تو انہیں جو سامنے آگیا یاللہ حاجی اور بابا حیدر مون کر شیخ قبلہ یہ نہیں ہے قبلہ ادھر ہی غزالی زمانے ایسے دیکھا اور دیکھ کر یوں کیا یوں دیکھ کر نا اس نا مطلب کیا ہے بھئی مقبوط میں تو سنا ٹھپساں پر ہے نہیں سمجھ لگی ہے بھئی مقبوط میں تو سنا ٹھپساں پر ہے نہیں کمینیوں اتھے اچھا بولنے ہو اتھے تصاوی سوچی نہ کری سکنے نفس گم کردہ می آیت جنے دو با یزیدی جا اللہ اکبر جلے باہر نکلتے نا تو وہ بھی پیچھے پیچھے ٹویا ہے اس نے کہا شیخ کیا باس ہے اس کی ان کیا پتہ شیخ کون ہے آپ نے فرمایا گل سنو اے جڑی جائے نا تو میاں نے قبلے والے پاس روک کر قبلہ تو قبلہ رہی گیا نا جڑا اللہ نہ عرش ہے نا وہ بھی اس جائی سو افضل نہیں جڑا اللہ نہ عرش ہے وہ بھی اس جائی سو افضل نہیں اس نے کہا شیخ عربی میں آپ نے جواب دیا اس نے کہا شیخ تو پڑھے لکھے بندہ لگ رہا ہے دلیل ہے ہی کوئی آپ نے فرمایا میں تجھے دلیل بھی دیتا ہوں اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا لیکن لئن شکرتم لازیدنکم اگر میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اس میں نعمتوں میں اضافہ آپ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ نے بہت شکر ادا کیتا اللہ آسمانہ پر چاری کھڑے ہوئے چوتھے آسمانہ پر اتھے کچھی کے بھی بیٹھے نہیں شکران میں شکر لگے رہے کرن تو اللہ پاک فرمایا ہون اس شکر نہیں اجر یہ ہے بھئی تو سا کہ میں اتوں اور پر کھڑا انہاں آگیا یا اللہ بھئی عرش ہی ہے پر تمہیں کی نہیں کھڑا آگیا نہیں عرش پر نہیں کرنا عرش تو میں اپنے مقام ہے کھڑ سو انہاں عرض کی تھی عرش تو اپنا مقام کھڑا ہے تو اللہ پاک فرمایا تو سا کہ دنیا جو پیجساں اپنے محبوب نے امتی بھی بنا ساں تو اتھا رہ سوت جلے فوت و سوت محبوب نے روزے میں دفن و سو ہمارے عرش تو میں افضل جائے آباب زیوکات حضور علیہ السلام کی محبت بس دل میں بٹھا لیں اور حضور علیہ السلام پر تن من دھن قربان کریں میں تھکیا تھا آ رہا سا جتنیاں میں گلہ کی تھیاں تو ساں انہاں کی قبول کرے ہیں اصل ماڑے کی بھی ہونے سارے سنی اتنی ماڑا عرق پہ کڑنے وہ آنے بھئی کہ 2-4 میرے جتنے تھے اس کی بھی چوڑی کنوں پہلا میں بھی ہونا میں چوڑی کنوں کوئی نہیں ہے رہی کوئی نہیں مطلب ماڑا بھی فیدہ ہی بھی ہونا نا کیا ہونا بھیا ایدہ چونکہ جو لمحات میں آپ کو ایک حدیث شریف سنا دوں اے ہونی میں گھڑی حدیث شریف کتاب پڑھی ہوئی میں نے پڑھی حضور علیہ السلام ارشاد فرمانے جیڑیاں ساتھاں ہونیاں نا ذکر علیاں
تے نبیاں دا ذکر ہوا ہے یا ولیاں دا ذکر ہوا ہے. حضور فرمانے او جڑیاں کڑیاں ہیں نا وہ جڑیاں گناہ وچ کڑیاں گزریاں نا انہاں کڑیاں پر اس طرح یہ تکون اے گوڑا ہے کیا گوڑا ادھر تکون ہے بڑھ کرنا تو منہ ادھر نا منہ ہے یہ گوڑا ہے گلہ کی سمجھا نہ ہوئے کم پٹھا ہوئی کسی گلہ کی سمجھا نہ ہوئے وہ اسے بندے ریل گڈی نہیں سی تکی نا ریل گڈی کسے نہیں تکی سی نا کہ آخر تھوڑا جا سائی نہیں چھوڑا ریل گڈی کسے نہیں سی تکی تھا وہ ٹکٹ کرن گیا ٹکٹ کدا وہ اس کو پوچھنا گڈی والے کو ریل گڈی میں نے تکی کی ہے جی ہونی اس آیا کالی بھی ہونی تو دھواں نکلنا ہونا وہ ایک بندہ پہ پروں اچھا کالے کپڑے لایا سگریٹ پہ پی ہے اس ماری چار موڑے اٹھڑی تو موڑے اٹھڑی اس آگیا وہ بلائی جی تھلے لو اس ٹکٹ دسیا اس آگیا میں بلانا میں سواری ہوں میں ٹکٹ کدا میرے کلیجے کے ٹکڑو اے تھوڑے جی ذرا زیادہ ہنسی بھی ہو آگی چھوڑو اللہ ہو 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول. ذرا کیا کا ماری کی نہیں ہنسنا چاہیے نا ذرا مسکرایا کرو کیا کریا کرو کیا کہنے ماریا کرو. اگر کوئی یہ غلطی ہوئی پھر فٹوفٹ ذکر کرنا چاہیے نا ان الحسنات یذھبن السیئات جڑیاں نیکیاں ہونیاں گناہ کی پی گسنی گناہ کی کیا کرنی ہے کیا کھانا ماریا کرو. میں اسنا حضور نہیں سنت ہے مسکرانا اسنا تو مراد کیا کہا نہیں مارنا پھر دسا صحیح مسکرانا حضور نہیں آت حضور نہیں سنت ہے. یہ جب یہ حضور پاک اسنے سے داڑا نظر استیاں سے داڑا تو پچھے ہوئی ہے نا اس نے تشریح نہ پوچھے ہمارے کو الکاجہ مسکرانے نہ بھی داڑا نظر نہیں اس نے جناب بوں خوش ہونے سے کسے ویلے بوں زیادہ ہے اجلے آخری دیڑا سا نا حضور ساری زندگی نا آپ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والا اے آخری دیڑا ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال ان ابا بکر کان یصلی بالناس فی وجه النبی صلی اللہ علیہ وآلہ حتی اذا کان یوم الاثنین وهم صفوف فی الصلاة فکشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرہ ينظر الینا وهو قائم کأن وجهه ورقۃ مصحف فتبسم ثم شدها نہیں کوئی نہیں پتر بھئی رہو پتر علی ہمارا بچہ بھئی رہو اس بڑے کی بالو بڑے کی نکیاں کی چھوڑو بڑے کی بالو بڑے کی بالو بڑے کی وہ پترہ بڑیا تو وہ نا آجا وہ ہماری جان قربان بھئی رہو ہمیں بسم اللہ اللہ تو سب مارد کرتا کوئی بڑے ٹھیک ہوئی چھوڑ نکیاں آپ کو ٹھیک ہوئی یہ بھی راز نہیں گل دستا بچیاں نہ لالے بچے بڑے گے چھیا کرو بچیاں نہ بڑے بڑھو یہ نہیں ہے سدھر میں یہ گل میں بڑے کی کمیں نہیں گل چپ کریے وہ یہ نہیں چپ یہ راز نہیں گل ہے ہوں راز نہیں بچیاں نہ کیا بڑھنا چاہیے کدے بچیاں نہ بڑا نہیں بڑھنا چاہیے. اب میں آج کروں نکلن لگا وہ میری بیٹی ہے چھوٹی میں اس کو کہتا ہوں شیر اور واقعات وہ خدا کا شیر ایسی وہ چہرہ میرا تو اس کو میں کہتا ہوں شیر نام ہے اس کا نور فاطمہ تو اس کو میں کہتا ہوں شیر آیا میرا شیر آیا تو وہ قدرتی بات ہے وہ شرارتہ بھی زیادہ ہے کرنی تو وہ میری بیوی نے مجھے بولا بھئی اس میرے سامنے اس کو بولا ایک لگاؤں گی ادھر سے چپ کر کے بیٹھ جو میں نے کہا میرا کلیجہ پھٹ گیا تم نے کیا کہا ہے یہ تو بچی مسکرانے دیں کرنے دیں میں شرارتی یہ پیاری پیاری حضور علیہ السلام ڈانٹتے نہیں تھے بچوں کو کبھی اچھا بولو امام حسن پاک نے منہ وچ انگلی بائی کہ ہے کھجور چھکی مگر ڈانٹیا نہیں فرمایا آپ سید ہو سردار ہو بڑے پیار میں فرمایا میرا بچہ اس طرح نہیں کرتے یہ صدقہ ہے اپنے لیے صحیح نہیں ہے. کتنی محبت حضور علیہ السلام اللہ پاک ہمیں محبت والا والا آمین آکھو اتنا پہ آگمانا مطلب تو سب بچوں کوئی قبول ہوگا مانا کم سے دا ہوئی گئے تو میرے کلیجے میں ٹکڑو گل یاد ہے کیا پہ کرنے سے ہاں مسکرانے نہیں میں گل وہ تو سنے سڑے پہ بھی حدیث یاد ہے بھئی سرکار مسکرانے سے یہ نہیں کہ منہ ہی بنایا ہوں کدے سنجیدہ اس طرح نہیں بہنا چاہیے نا کہ تو سنے چہرے پہ مسکراہٹ نہ ہوئے اللہ نے قسم ہے حضور پاک نہ فرمان ہے اللہ پاک اشاش بشاش جس کا چہرہ نہ ہو خدا کے نزدیک وہ مبغوض ہے
یہ حدیث شریف لہذا حضرت علی ہر ویلے مسکرانے لگے مولا علی ہر ویلے مسکرانے سے حضور فرمایا کرتے ہیں تھے نہیں آنا چاہیے حضور فرمایا کرتے ہیں کہ مسکراتے چہروں سے رب محبت فرماتا ہے کیا کرتا ہے چہرے اور پھر جلے حضور نہ نہ کتا جلے اس ویلے تساں فرض ہوئی کسنا ماڑے صاحب شریعت نہیں میں اپنا ایک مست جا بندہ دیوانہ جا فرض ہوئی کسنا مسکراؤ تو جی تکڑے والا تک ہے یہ حرامی نہیں حلالی ہے یہ کیا حلالی ہے بھئی حضور نہ چہرہ تکو نا ہون تسا جناب ماڑی سے تعریف کرو تمہیں یہ کرو تعریف کرو اجرت جب بندہ کوئی تعریف کر سی تو میں خوش ہوتا ہوں بلے 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 میرے باپ کی کوئی تعریف کر رہا ہے میرے دادے کی کوئی سرکار کی تعریف کرو غلام خوش نہ ہو غلام مسکرا کر کہے گا بلے ہو بلے یا رسول اللہ مسکرانا چاہیے تو حضور پاک وہ آخری حدیث کی سناؤں پھر اجازت حضور علیہ السلام تکیہ ماردرنا ساری سمجھائی چھوڑ کرنا نماز پہ حضرت ابو بکر صدیق پڑھانے سے حضرت ابو بکر صدیق ایسا تھا ہی نہیں چھوڑنا یہ صدا ایسی کری نماز میں پڑھا او ایسے پاس او جتنے لکھے نا اللہم صلی اللہ محمد نبی امی و آلی او دروش شریف ہے اس طرح سیڈ پر حضور نا کمرہ بباری آرام شاہ بباری تے کبیر پسے پتہ ہی کیوں ہے یہ دسی جڑا ہے اعلیٰ حضرت کیا فرمایا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں گھر کعبہ سے تربت شاہ فاضل ہے گھر کعبہ سے تربت شاہ فاضل ہے کیوں اس کے لیے بائیں جانب منزل ہے اگر ایک کعبہ شریف حضور نے قبر مبارک کعبے تو افضل ہے پھر ایک کھپی پسے کیوں ہے ہمارا حضور فرمانے کی افضل ہونا جڑا سجے ہوئے اچھا بولو کھپی اللہ حضور نے روزہ پاک کھپی پاس ہے ایک کعبے سے کھپی نہیں ہونا چاہیے صاحب تو اعلیٰ حضرت فرمانے اسی فکر کی سوچنے پہ سے نہیں کریں کیا کھپی پاس ہے فرماتے ہیں اور پھر شیخ سنو سمجھ آئیے قریب سوچنے پہ سے آئیے ہمیں نہیں قریب اعلیٰ حضرت آئیے سوچنے پہ سے یہ کیا چکر ہے کھپا کیوں ہے تو فرمانے گھر کعبہ سے تربت شاہ حاضر ہے کیوں اس کے لیے بائیں جانب منزل ہے اس فکر میں دل کی طرف دھیان گیا تو پھر یہ سمجھا وہ جسم ہے یہ مرکز دل ہے دل کھپے ہی ہونا دل اب دل سمجھو ایسے وہ حضرت بکر صدیق نماز پڑھانے صحابہ کو جب پورے کرتے دیہڑا بھی آخری تو اتنا ساری نہیں پوریاں ہوئی ہیں تو اتنا معرفتہ پوریاں ہوئی ہیں دیہڑا آخری حضور نے ظاہری زندگی نہ سبھی سارے توحید سمجھے معرفتہ سمجھے سارے اپنے ہوئے پورے پورے بالکل پورے معرفت کامیاب ہوئے سارے صحابی حضور پاک دو فکشف نبی ستر حضور یہ پردہ چھکیا حضور کیا کیتا اے آخری گل سنو پردہ چھکیا نے جلا سرکار حضور پاک نے چہرے میں نور اللہ اللہ واہ واہ تیا گناہ پر صحابیاں تے بخاری مسلم کی حدیث ہے یہی ہے رونا میں ہون تک رونا رہا کوئی گل نمازاں رو دیا نہیں ہے گل سرکار نہیں ہے چلا پڑھو تو سمجھو گے یہی ہے رونا میں رونا رہا وہ نماز پہ پڑھنے وہ دسو جڑے ہو نماز پہ پڑھنے حضرت ابوبکر صدیق بھی سارے صحابی بھی پیچھے ہے وہابی نہیں صحابی سارے صحابی اگے حضرت ابوبکر صدیق انہوں کی مسئلہ نہیں پتا یا انہوں کی توحید نہیں پتا یا انہوں کی اللہ نے محبت نہیں ہونا ہے کہ بہو ہوئی گی وہ مارے کلیجے نے ٹکڑے ہو نماز میں پڑھو سرکار جو ہی پردہ چھک گیا جناب تو پوری جماعت ہے نکے مٹے سارے نکے مٹے ساری نکے مٹے نے مطلب ہے کہ ایسا اپنی پنجابی چاہنے تو نکے بڑے نکے مٹے سارے ڈیرہ ڈگا تو نکے سارے پھری کن حالہ جلے حضور نے کری جنیہ تک کیا حضور بھی ہی نہیں کیتا یہ کیا
یہ سکھے ہوں تک جو کی نمازہ سکھائیاں یہ سکھیے گا اس طرح نہیں کیتا مسکرا پڑے اور ہی آپ کو تحقیق ہے شکر ادا کیتا نے دلے میں جاگنے حضر یا اللہ شکر ہے تیرا جیڑی گل سمجھنے والی سی سمجھی گئی سمجھ لگی ہے سرکار مسکرائے سمہ تبسمہ و یدھک اور یہاں جو چوٹیوں کے علماء ہیں ان سے میرے جانے کے بعد تمہارے کو انہوں نہیں ہے تم سے پوچھا ایسا بھی مجھے سنگا بات اس ماریا اس طرح اس طرح ہمارے کو ٹیم کو نکال بات چاہیے کار کھڑ گرے جتنے اے ساریاں میرے علماء پراہاں کو میں انہاں کی سلوٹ کرنا سلام کرنا انہاں کو پوچھے پہی اس حدیث میں تبسمہ تو بعد یدھک کو لفظ کیوں آیا سمجھ لگی ہے حضور پاک مسکرائے یدھک کو نمی لفظ ہے اے بات ہی تشریحیں پوچھنے ہوئے علماء کو لوں مارے کو ٹیم تھوڑا ہے حضور جی نے مسکرائے نا مسکرائی کی تکیہ تھے سارے صحابہ ادھر پھرے حضور مسکرائے صحابہ پتہ ہے کیا ہے تکو نماز صحابہ تکو جنہوں نماز ادھر پہ تکرائے حضور پہ ہسنے مسکرائے تے صحابہ اگوانے کا ینظرو الینا حضور سارے کی تکرائے پہ سے اتھے واو آلیا ہے واو قائمون عالتے سی کی سرکار ایک کہنیاں کھلتے سی تکے مڑ در ایک کھند ہے نا ایک ہاتھ تھا ایک لکہ ہے یہ سرکار ہے ایک لکہ ہے چاہت ہے ایک ہاتھ ہے یہ محدثین نے یہ تشریحاں پیش کیا کرنا حدیث سبب ہے یہ ہاتھ رکھیا ایک لکہ ہے تو سرکار مسکرانے پہ آل کڑا ہے صحابہ فرمانے کا انا وجہ ورقت مصحف حضور نہیں ہے جڑیاں ایک گوکھا سی نا گوکھا مبارک یہ پیور پٹھواری میں بیعت کرنا ہے فتوہ نہ کوئی لائی چھوڑا ہے کوئی گوکھا آگی چھوڑیاں اور ساری زبان سمجھنا ضروری ہے پنڈی والے ہیں پھر فتوہ لگ سی وہ اتھے حیدرآباد ایک میں ہونا سا کراچی نا تو اتھے ایک جنے آگی چھوڑیا اپنی زنانی کی اندکو بھی پئی اگر تو اس ڈیٹی تھی باہر نکلی تو ماڑی ہوتے رہنا طلاق انہوں نے مفتی انہوں نے فتوہ دے دیا بھی طلاق ہو گئی ان زمان مفتی صاحب وہ آتی نہیں تھی وہ تو بول رہا تھا اندکو وہ میرے کو لائے میں کہا چل گڈی چپو میرے نال مفتی صاحب میں مفتی صاحب کے پاس گیا میں نے اردو میں کہا اگر کوئی بندہ یہ کہ طلاق ہو جاتی توبہ 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 نہیں ہوتی میں کہا جینے جو گیا ایسی یہ آخیا کوئی زبان نہیں سا تو جنا جناب 90 سال نہ تو جنانی 80 سال نہیں تو بڑھی بڑھا دو اللہ تعالیٰ کیتے میں آگے یرا اللہ نے خوف کرو گلہ کی سمجھنا بہت ضروری ہونا گلہ کی تو حضور نیا گوکھا مبارک حضور نیا گلہ مبارک رخسار مبارک حضور نے صحابہ فرمانے اس طرح سے جس طرح قرآن نے ورکے قرآن نے ورکے اب وہ دیکھ رہے تھے تو کہہ رہے تھے نا گلہ مبارک اس طرح ہی میرے کلیجے کے ٹکڑوں اور حضور مسکرانے دستے مسکرانے پھر حضرت ابو بکر صدیق کیا کیتا مسلح چھوڑی کے پیچھے ہے وَنَقَزَ ابو بکر عَلَىٰ عَقِبَيْهِ لِيَصِلَ الصَّفَّ حضرت ابو بکر پیچھے آ رہے بھی سمجھ ملے وَظَنَّ أَنَّ النَّبِيَّ خَارِجٌ إِلَى الصَّلَاةِ انہیں سمجھا سرکار پوری پی اس نے سرکار کے قدر پورے آتے تو پھر تو مسلح کھڑا رہنے کوئی تک کی کو نہیں پیچھے پر حضور علیہ السلام سمجھی کہ ہن مسلح بھی چھوڑ دیتا نہیں ادھر پہ تکنے تو پھر صحابہ فرماتے ہیں حضور منہ وچوں نہیں بولے منہ وچوں نہیں بولے شریعت کہنی ڈاڈی چیز ہے حضور منہ وچوں نہیں بولے اور حضور ہی کیتا ہاتھ مبارک نہ لائیاں کیتا منہ اگے کرو اے منہ اگے کرو اے منہ اگے کرو فاشار الینا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اتموا صلاتکم اور ایک جملہ میں وچ چھوڑ ہی دیتا بخاری کی حدیث نا کہ وہ فرمانے جلے سرکار نے گلا مبارک تکیاں نا تو قرآن نے فرمایا فاممنا ان نفتتنا فرمایا قریب تھا ہم نمازیں توڑ دیتے قریب تھا کہ ہم نمازیں اچھا بولے ہیں قریب تھا کہ ہم نمازیں قریب تھا کہ ہم نمازیں اس کا مطلب ہے یہ مستی کلی جمال الدین بچ نہیں یہ مستی صدیق اکبر بچ نہیں سی مستی عشق نہیں مستی نماز میں پڑھنے انہوں نے قریب تھا فاممنا نفتتنا ہم توڑ دیتے من الفرق برویت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کو دیکھنے کی خوشی میں نماز توڑ دیتے وہ تو حضور نے وٹو وٹ اشارہ فرمایا اگے تکو نمازاں پڑھو
فرمایا جب حضور نے اشارہ کیا اساں تو ہی سدھے ہوئی گیا کعبے در بھی ریا منہ تے کعبے نے کعبے در بھی ریا پھرے شرے بھی ہاتھ نمازاں بھی ہوئی گیا بات ساری عشق رسول کی